میں تو اللہ نے علی کی محبت کو سرایت کر دیا ہے۔ ہمارے بال بال میں محبت علی مرتضیٰ ہے، لیکن لوگوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ لوگ علی کا نام صحابہ کے بغیر لیتے ہیں اور ہم احترام اصحاب رسول کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں مجھ سے محبت کرے گا۔ آقا سے صحابہ نے کون جو حضور سے؟ حضور ہمیں پتہ کیسے چلے کہ آپ سے محبت کون کرتا ہے کون نہیں کرتا؟ توجہ آپ کی، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ سے کون محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا؟ تو مولا علی سامنے کھڑے تھے، کندھے پہ ہاتھ کے مارا، اس طرح ہاتھ مار کے کہا جو اس سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر میری محبت کا اندازہ کرنا ہے تو یہ دیکھو وہ علی سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کسوٹی عطا کی، معیار عطا کیا کہ اگر جانچنا ہے کہ عاشق رسول سچا کون ہے تو دیکھو علی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ اگر علی کا نام آنے پر منہ ڈرتا ہے اور کتنا بھی عشق کا دعویٰ کرتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ مولا علی کے نام پہ کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں، اس کے قائل نہیں۔ مولا علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی، ہم ان کے ادب اور احترام کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، محبتوں کے تقاضے۔ اور کون مولا علی؟ علی مرتضیٰ کون؟ جو امام حسین کے بابا ہیں۔ میں صرف ایک دو بات پڑھ کے اصل سیرت امام حسین کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے میرے امام کی شان کیا ہے، اور آپ کو کیا، ہمیں کیا، اپنی اوقات کیا، سب کو پتہ ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر حسین پاک کی شان ہمیں پتہ چل جائے تو کہنے والے نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام علی مقام انقلاب کی ایک تحریک، زندہ تحریک کا نام امام حسین ہے، غیرت کا نام امام حسین ہے، حمیت کا نام امام حسین ہے، حیا اور پارسائی کا نام امام حسین ہے، تقدس اور تقوی کے مجسمے کا نام امام حسین ہے، عشق کی انتہا کا نام امام حسین ہے، وفا کی انتہا کا نام امام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ دین، کعبہ اور شریعت کے سچے پاسبان کو حسین کہتے ہیں، بلکہ یوں کہہ دوں حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہے، دین کو بنا دینے والے ہیں۔ بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ حسین کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، اور اسی کو وہ 4 مصروں کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندرات دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ بہت مشابہت ہے حضور علیہ السلام کی کو عکس جمیل ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ان کے بابا علی مرتضیٰ کی شان پاک کیا ہے۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ مولائے کائنات حالت جنگ میں ہے۔ دیکھو یہ بات آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی، خاندان رسول، خاندان رسول، توجہ ہے آپ کی۔ امام حسین کے بابا مولا علی جنگ میں دشمن پہ تلوار اٹھائی، دشمن پہ اس کی گردن اڑا دی۔ علی مرتضیٰ کی یہ شان ہے کہ جس پہ تلوار اٹھائی وہ 2 ٹکڑے ہوا۔ اس لیے لوگ علی سے جلتے بہت تھے کیونکہ علی نے مارے بہت تھے۔ علی نے مارے بہت تھے، اور جن کے مرے وہ آج تک کے چین سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن کے مارے
وہ چین سے نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری اہل البیت سے بغض رکھے گا، توجہ فرمائیں، جو میری اہل البیت سے بغض رکھے گا وہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا. قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا. کیوں یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا؟ اس لیے کہ اہل بیت سے زیادہ بغض اگر کسی کے دل میں تھا تو وہ یہودی تھے. وجہ کیونکہ علی مرتضیٰ نے یہودیوں کا اتنا نقصان کیا تھا کہ وہ اس کے اوپر بڑے سٹ پٹائے تھے. سب کے بارے میں تو چپ رہ سکتے تھے مگر علی کے بارے میں چپ نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ علی مرتضیٰ نے ان کے خیبر کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. اور وہ خیبر بھی آپ مجھ سے شاید یا ہمارے بزرگوں سے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ اس کا لمبا بیان کرنے کی بجائے پیر سید نصیر الدین نصیر کے 2 مصروں کے اندر بیان کروں خیبر کو کہ آپ نے خیبر میں کیا کیا تھا. کہتے ہیں آپ کی ذوالفقار جو اٹھتی تھی تلوار تو 2 ٹکڑے کرتی. بڑے بہادر تھے مولا علی مرتضیٰ، بہت بات. میری تو تمنا ہے کہ مسلمانوں کا جوان بچہ سیرت علی مرتضیٰ ایک بار پڑھے. ہماری قوم کے اندر بہادری پیدا ہو سکتی ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے بات مولا علی کی آئی. حالانکہ آج سیرت امام حسین ہی مجھے پڑھنا ہے. اگر وقت تھوڑا سا اللہ اس میں برکت دے تو میں بات ضرور پڑھوں گا، لیکن بات مولا علی کے ہے تو عرض کروں. سیرت نگار لکھتے ہیں جیسے کہ بہت وہ سیرت کی کتابوں کے اندر ہے کہ مولا علی کا جو قد تھا وہ میانہ قد تھا، نہ بہت اونچے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، درمیانہ قد تھا. سینہ چوڑا تھا اور بازو بہت موٹے موٹے تھے اور پھیلا ہوا سینہ تھا. اور وہ پورا سینہ جو باہر نکلا تھا تو اس کو وہ داڑھی ڈھک لیا کرتی تھی. پوری داڑھی اتنی بڑی تھی کہ بڑی داڑھی ڈھک لیا کرتی تھی. میں نے بہت بزرگوں کی زیارت کی ہے لیکن اتنی بڑی داڑھی جو ہے مجھے کم از کم کہ جو سینہ ڈھک لے میں نے نہیں دیکھی. بہرحال وہ بڑی خوبصورت داڑھی تھی اور وہ سینے کو ڈھکتی تھی. ایک اور بات، جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں تو اس کے کندھے جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہے تو اس طرف آپ دھیان کریں. مولا مشکل کشا کا ذکر ہو رہا ہے، حسنین کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے. تو جس کے بازو موٹے موٹے ہوتے ہیں تو اس کا جو کندھا ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے. لیکن مولا علی کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے بازو بڑے موٹے تھے، مضبوط تھے. اور یہ جو کلائی ہوتی ہے، کلائی، تو یہ جو کلائیاں ہوتی ہے تو اس ہاتھوں میں اور کلائیوں کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے. جو ہماری کلائیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر آ کر کے چھوٹی ہو جاتی ہے ہاتھ سے. مولا مشکل کشا کی جو کلائیاں تھی وہ ہاتھ کے برابر تھی، یعنی یہ چھوٹی نہیں تھی. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ بہادری کی علامت ہے، کیونکہ کلائیاں جس کی مضبوط ہو، کام تو کلائیوں سے ہی ہوتا ہے نا، تو آپ کی کلائیاں مضبوط تھی. اور ساتھ میں لکھتے ہیں سیرت نگار کہ وہ جو سینہ چوڑا اور بازو موٹے ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کے کندھے سخت ہوتے ہیں، مولا مشکل کشا کا معاملہ اس سے جدا تھا کہ آپ کے کندھے سخت نہیں تھے بلکہ بہت نرم تھے. اور سیرت نگار لکھتا ہے کہ یہ چیز موٹے کندھے بازو ہونے کے باوجود بھی کندھوں کی نرمی بہادر شیروں میں ہوا کرتی ہے. یہ شیر کی خصوصیت ہے کہ اس کے کندھے بالکل نرم ہوتے ہیں اور وہ بہادری کی علامت ہوتے ہیں. حالانکہ انسانوں میں یہ فطرت بتائی جاتی ہے کہ اگر بازو موٹے ہو جائے تو کندھے سخت ہو جاتے ہیں، لیکن مولا علی کے بازو موٹے تھے اور کندھے بڑے نرم تھے، یعنی یہ بہادری کی علامت تھی. اس لیے وہ تلوار چلاتے تھے تو ایسے کٹتے تھے لوگ جیسے گاجر مولی کٹ رہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کی بہادری کو دیکھ کر کہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. اور یہ ان کی بہادری کی بات ہے کہ میرے امام نے جب ان کی بہادری کو محسوس کیا تو آپ نے پھر تخجل میں دیکھا کہ کہا کہ علی اتنا بہادر ہے
تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس فیلڈ کی ساری چیزیں اس کے سامنے سرنڈر ہوتی ہے نا. جیسے اگر کوئی علم کا ماہر ہو تو علم کے مسائل اس کے سامنے بہت سرنڈر ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ سب حل کرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی تجارت کا ماہر ہو تو تجارت کے معاملات اس کے سامنے بالکل ذائچے کی طرح ہوں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو مولا مشکل کشا میدان مرد تھے، میدان مرد تھے، میدان کے غازی تھے، میدان کے مرد تھے، شہسوار تھے میدان کے. تو میرے امام نے جب تلوار کو دیکھا، امام اہل سنت نے، تو تلوار دیکھ کر ان کو خیال آیا کہ یہ تلوار تو سیدھی بھی ہو سکتی ہے لیکن تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے؟ تو تلوار کے ایسے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ یہ فلسفہ خود بیان کرتے ہیں. دراصل تلوار کے ایسے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لکھنؤ ہو یا حیدرآباد، جہاں بادشاہ یا نوابین گزرے ہیں تو وہاں پر سلام کرنے کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ زبان سے بھی سلام کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، یوں. تو یوں کرتے ہیں تو اس سے آداب اور تسلیمات کی طرف، ادب کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو آپ نے سوچا امام نے کہ یہ تلوار یوں کیوں کرتی ہے؟ تو تلوار کو یوں کرتے دیکھا تو فلسفہ سمجھ میں آیا کہ یہ یوں کیوں کر رہی ہے. تو یوں کرنے میں مطلب یہ کسی کو سلام کر رہی ہے. تو تلوار سلام کس کو کر رہی ہے؟ تو کہتے ہیں بغیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. بغیر تسلیم علی میدان میں جس کے سامنے تلوار سر جھکا دے اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جو حسنین کے بابا ہیں. تو بہادر نکلی، بڑے بہادر تھے. پیر نصیر الدین نصیر کا شعر پڑھو پھر بات آگے بڑھو. کہتے ہیں مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. مرحب کون؟ خیبر کا سب سے بڑا گنڈا جس پر خیبر والوں کو ناز تھا کہ جب تک مرحب ہے اس وقت تک خیبر کوئی فتح نہیں کر سکتا. اور حضور کو ناز تھا کہ جب تک علی ہے اسلامی لشکر کبھی ناکام واپس نہیں جا. تو کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر کے مرحب تو نیم، دو نیم یعنی دو ٹکڑے، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا ہے. اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا. لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. اس پر نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، آپ کے عشق کی. ہاں عشق کی بات ہے بھائی. کیا ہے؟ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. کل کا جمال، کل کو اشارہ کروں، کل مطلب پورا، جز مطلب اس کا حصہ. کل سمجھ لو پھول، جز مطلب پنکھڑی. کل مطلب کلی، جز مطلب پتی. سمجھتے ہیں نا کل اور جز؟ اب آئیے کل اور جز کی طرح. کل کا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا. کل کا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین. مولا مشکل کشا جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ایک بندہ جس پہ تلوار اٹھائی
علی کی تلوار سے لوگ ڈرتے تھے کہ دو ٹکڑے ہی ہونا ہے. تو دشمن نے ہاتھ پھیلا دیا, علی مجھے تلوار دے دے, بھیک دے تلوار, بھیک میں تلوار دے دے مجھے. بطور مفہوم اس مضمون کو پڑھا ہوں, علامہ شرف الدین یا منیری لکھتے ہیں, مجھے تلوار دے دے. مولا علی نے اٹھائی تلوار. دشمن, کون سا دشمن؟ جنگ میں ہوتا ہی ہے کہ آپ چوکے تو وہ مار دے اور وہ چوکے تو آپ مار دے, یا مرو یا, یہی جنگ ہے نا. اور مولا نے تلوار اٹھائی. ابھی وہ دو ٹکڑے ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیلا دیا, تلوار دیجیے. کس میں؟ بھیک میں. مولا نے اٹھائی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں رکھ دی. کسی مذہب میں ایسا بندہ بتا دو, آپ بتائیں کسی مذہب میں بتاؤ کہ دشمن پہ اٹھی ہوئی تلوار اگر دشمن مانگ, دشمن تو یہی چاہتا نا کہ تلوار اس کے ہاتھ میں وہ آپ کو قتل کر دے. تو تلوار اس نے مانگی, مولا نے دے دی. یہ کون ہے؟ حسین کے بابا ہیں. یہ نبی کا خاندان ہے, یہ رسول اللہ کی تربیت ہے. دے دی تلوار. اس نے تلوار لی نا تو دشمن کے الفاظ ہیں, میرا موقف نہیں ہے. پہلا جملہ میں اس کو نہیں مانتا, لیکن چونکہ نقل کفر نباشر ہے نا. اس نے کہا علی تم نے تلوار دے دی دشمن کو. دو چیزیں ہو سکتی ہے, یا تو علی تم بہت نادان ہو, بیوقوف ہو تم, معاذ اللہ, بولیے معاذ اللہ. ہاں, موت نے بول دیا. یا تو تم بڑے بیوقوف ہو, نادان ہو. کوئی علی نے کہا تو جو چاہے سمجھ, بس ہمارا کام اتنا ہے کہ جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے, عطا کر دیا. ہاتھ پھیل جائیں بس. اندازہ کریں جب جان کے دشمنوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں تو آل کے غلاموں کو کیسے خالی. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانے. ایسا نانا, ایسی امی, ایسا بابا, ایسا نسب, ایسا خاندان, اور اس میں پیدائش ہوتی ہے امام حسین کی. شخصیت سمجھنا ہے تو بیک گراؤنڈ میں نے پیش کر دیا. اور جو اصل ہے حسین پاک کی, جو اصل ہے حسین پاک کی اصل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. ہے کوئی مثال اصل کی؟ کیا ہے اصل کی مثال بتاؤں؟ یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم نفخت فی کا دم ہے, عجب نشان آدم مگر آمنہ کا جایا, وہی سب سے افضل آیا, تجھے حمد ہے خدایا. ہے اصل کی کوئی مثال؟ نبی ان کی طرح نہیں ہے, انبیاء ان کی طرح ہے, محمد الرسول اللہ کی طرح ہے. حسین کی اصل ہے محمد الرسول اللہ, انبیاء میں ان کی مثال نہیں ہے, کیونکہ وہ امام الانبیاء ہیں, وہ سید الانبیاء ہیں, وہ طٰہٰ ہے, وہ یاسین ہے, وہ مزمل ہے, وہ مدثر ہے, بے مثل بے مثال ہے, ان کی کوئی مثال نہیں. انہوں نے صحابہ سے کہا ایکم مثلی, تم میں کون میری طرح ہے؟ کوئی ان کی طرح نہیں ہے. میرے امام کہتے لم یاتی نظیرو کا فی نظری, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج ترے سر سرے سرا جانا, لقا بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما ظلف ابر اجل, ترے چندن چندر پرا کندل رحمت کی بھرن برسا جانا. حضور بے مثل و بے مثال ہے ہر معاملے میں بے. تو یہ اصل حسین ہے جو رسول اللہ کی ذات ہے, اور نسل حسین میں امام زین العابدین ہے, غریب نواز ہے, غوث پاک ہے, صاحب البرکات ہے, وارث پاک ہے, صابر پاک ہے.
قطب الدین بختیار کاکی ہے نظام الدین اولیاء میں اصل حسین کی جہاں تک بات ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں کسی کو میری طرح مت سمجھنا اور مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا، میں اللہ کے رازوں میں سے قادر جیلانی کہتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں تو جس کی نسل کا جواب نہیں، جس کی اصل کا جواب نہیں، اس امام عالی مقام کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ خامخواہ یزید کو بیچ میں لا کر کھڑا کرتے، کوئی اوقات ہے کہ کجا گھوڑا کجا مینڈک، کوئی تمثیل ہے، کوئی مثال ہے، کدھر ذرہ کدھر آفتاب۔ میں تو کہتا ہوں ذکر حسین کے وقت مجھے اس پلید کا نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں تو ذرا یزید کر بھی بات کریں۔ ہم نے کہا یزید کی کیا بات کریں، اس کی کیا بات کریں؟ نسل ہی ختم ہے، کوئی نسل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 8، کچھ لوگ کہتے ہیں 12، کچھ لوگ کہتے ہیں 14، سب چھوڑ کے مرا تھا، اتنے چھوڑ کے مرا، ایک بھی نہیں بچا۔ اور امام حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے تھے۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ نہ ہوگا جہاں اولاد حسین موجود ہے، اور محلہ تو محلہ، یہ ممبئی کو دیکھ لیں، جس کے قدموں میں بیٹھ کر کے محفل کر رہے ہیں وہ عاشق شاہ بخاری بھی اولاد حسین ہے۔